اب دیکھیں آج کل یہ جو تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں سوشل میڈیا پہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں ذرا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہہ رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے, یہ پاکستانی فوج جو ہے یہ اس کا ایجنٹ ہے, اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں. جی جب کہ یہی قاضی فائز عیسیٰ تھا کہ 2019 میں جب انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس یہ تانا بھی دیتے ہیں ویسے یہ ایسا تانا دیتے ہیں ابھی نہیں دیکھیں نا آپ وہ پڑھیں وہ جو فیض آباد دھرنا کیس کی جو ججمنٹ ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں فائز عیسیٰ صاحب نے 2 اداروں کو بائی نیم کہا تھا, ISI اور ISPR, جی کہ آپ سیاست میں مداخلت بند کریں. ٹھیک ہے, تو اس پر آپ کو یاد ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بڑے ناراض ہوئے, اور جو بات میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں یہ اس کے گواہ ہیں کہ مجھے کہا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ یہ قاضی فائز صاحب ٹھیک جج نہیں ہے, اس کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے. اچھا, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے میمو گیٹ اسکینڈل میں پیپلز پارٹی اس سے ناراض ہوئی, کوئٹہ بم دھماکہ کیس میں مسلم لیگ نون اس سے ناراض ہوئی, اور فیض آباد دھرنا کیس میں PTI, اور آپ ناراض ہو گئے تو میرے لیے تو وہ بہت اچھا جج ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر ایک کالم لکھا, جنگ اخبار میں شائع ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش شروع ہو گئی. اب اس کا بھی ایک گواہ ہے جو PTI چیئرمین نے آپ کو بلایا, اس کا گواہ ہے. ہاں, میں اپنے ساتھ ایک گواہ کو لے کے گیا. وہ کون تھا؟ وہ بھی ایک ہمارے صحافی دوست ہیں. اچھا, اور جو ہیں یا چیئرمین PTI جو بھی ہیں, جی تھینک یو ویری مچ. حال ہمارا یہ ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے, آزادی صحافت زندہ باد. نہیں, آپ نے کالم میں بھی لکھا ہے, لیکن میں ایک چیز اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ یہ ریفرنس آ گیا. جو صحافی آپ پہ مڈ سلنگنگ کرتے تھے, میں کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, آج آپ ان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. جی, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اچھا, تو مجھے نے کہا کہ یار میں پاگل ہوں. مجھے چیئرمین تحریک انصاف نے کہا جی یار میں پاگل ہوں کہ میں جناب فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کروں گا, تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا تو ڈن, پکی بات ہے, آپ کوئی ریفرنس فائل نہیں کرے گا. بالکل نہیں کر رہا. میں آ گیا, 2 دن بعد ریفرنس فائل کر دیا. لیکن چیئرمین PTI اب تو ڈالتے ہیں فروغ نسیم صاحب پہ کہ جی انہوں نے مجھے مشورہ دیا. فروغ نسیم جو ہے وہ وزیر قانون کس کی کیبنٹ میں تھا؟ یہی چیئرمین PTI. یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے. تو چیئرمین PTI یا وقت کے وزیر اعظم نے جب حامد میر کو یہ کہا کہ نہیں کروں گا تو اس کے بعد کر دیا. تو میں تو نہیں نا جانتا فروغ نسیم کو, میری تو فروغ نسیم سے بات نہیں ہوئی تھی. ایگزیکٹلی, میری تو پہلے بات ہوئی تھی جنرل باجوہ سے, اور پھر وزیر اعظم سے بات ہوئی تھی, اور جنرل باجوہ نے کچھ اور کہا, وزیر اعظم نے کچھ اور کہا, پھر بعد میں وزیر اعظم اور باجوہ صاحب ایک پیج پہ آگے, دونوں کا سر مل گیا آپس میں, اور وہ سر جب ملا اور وہ راگ کی صورت اختیار کی تو اس میں سے ایک نااہلی کا ریفرنس نکلا. یہ آپ کو حیرت والا آپ کا ٹویٹ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں وہ دکھا بھی نہیں سکتا ٹویٹ کیونکہ اس میں کچھ ہے مٹیریل جو ہم نہیں دکھاتے, جو ابھی آپ, کیونکہ میڈیا بہت آزاد ہے پاکستان میں. لیکن آپ کو حیرت کس, آپ نے کہا حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کیسے گر سکتا ہے. وہ حیرت اس لیے ہوئی کہ اس میں اب میرے بھی جو فون میں کچھ میسیجز ہیں, پرائیویٹ میسیج ہوتے ہیں نا, تو چیئرمین PTI کی اگر کسی کے ساتھ کوئی کنورسیشن تھی تو اس بندے نے وہ ایک ٹاک شو میں پڑھ کے سنا دی. اچھا, تو اس پہ مجھے حیرانگی ہوئی, اور اس بات پہ بھی حیرانگی ہوئی کہ وہ بندہ جو ہے وہ چیئرمین PTI کے کانٹیکٹ میں تھا ان دنوں میں بھی جن دنوں میں یہ بات ہو رہی تھی. تو ان دنوں میں چیئرمین PTI کا دعویٰ تھا کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں میں تو ان کو منہ نہیں لگاتا. تو مجھے وہ یاد آ گیا چیئرمین PTI کی ایک جو پرائیویٹ کنورسیشن تھی, یار ہمیں تو کچھ اور کہا تھا کہ میں تو اس کو منہ نہیں لگاتا, اور یہ تو لوگوں کو اپنے میسیجز پڑھ کے سنا رہا ہے. تو جو چیئرمین PTI نے کیا وہ بھی غلط کیا, جو ان صاحب نے پڑھ کے سنایا وہ بھی غلط کیا. تو آپ کلیکٹیولی سب کو کہہ رہے ہیں؟ میں کلیکٹیولی, یہ صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے, ایسے ہی نا حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے. ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ بہت گر چکی ہے, اور اسی لیے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ جیسی قوم ہے
ویسے ہی اس قوم کے لیڈر ہیں, اور جس قسم کے لیڈر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں.